لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. درود پڑھیں مل کے محمد. مومنین اکرام، نفس مطمئنہ کے عنوان سے پروردگار عالم کے لطف و کرم کے ساتھ ہمارا سلسلہ گفتگو جاری ہے. آج ہم اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. اس مقدس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے قرآن مجید کی جن آیات کا سہارا لیا گیا ہے وہ سورہ مبارکہ فجر کی آخری آیات ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ فجر کی 27ویں سے لے کر 30ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے: یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس والے، ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، پلٹ آ اپنے رب کی جانب اس حالت میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. یہ منزلت بہت عظیم ہے. فادخلی فی عبادی، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں. وادخلی جنتی، داخل ہو جا میری جنت میں. کل بات یہاں سے شروع ہوئی تھی اور یہیں پر رکی تھی کہ پلٹنا تو سب کو ہی اس کی جانب ہے. جب کسی عام مومن کی موت کی خبر میں اور آپ سنتے ہیں تو ایک کلمہ استرجا کے طور پر زبان پر جاری ہوتا ہے، اور وہ کلمہ استرجا ہے: انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو اللہ سے پہلے لام عربی میں آ رہا ہے نا، یہاں پر جو یہ لام آیا ہے اس کے کئی ایک معنی ہیں. کبھی یہ تخصیص کے لیے آتا ہے، کبھی کسی اور معنی کے لیے آتا ہے. یہاں پر یہ لام ملکیت کے لیے آ رہا ہے، یعنی ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں. اللہ ہمارا مالک ہے، ہم مملوک ہیں، اور ہم اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے. یعنی اللہ نے ہمیں بھی یہاں کسی خاص ہدف کے تحت بھیجا ہے، ایسے ہی لغو نہیں بھیج دیا. توجہ رکھیے گا، امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے جو میں نے ابتدائی مجلس میں مقدمہ تیار کیا تھا وہ کیا کہا تھا؟ ارجعی الی ربکی، پلٹ آئیے اپنے رب کی جانب. یعنی آپ رب کی جانب سے آئے ہیں، رب کی جانب پلٹ کر جائیں گے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پس داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، داخل ہو جاؤ میری جنت میں. تو امام حسین علیہ السلام کے لیے تو یہ کہا گیا تھا: حسین آپ نے اپنی مسئولیت کو پورا کر دیا، امام حسین آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا. یعنی جس ہدف خلقت کے تحت پروردگار عالم نے آپ کو اس روئے زمین پر بندگان خدا کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، کہ بالتحقیق حسین ابن علی ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے. آپ نے اس چراغ کو ایسا روشن کیا کہ اب تا صبح قیامت آپ کی وجہ سے اس عاشورے جیسا روشن چراغ جلتا رہے گا.
اس عزاداری جیسا روشن چراغ. یہ چراغ جلتا رہے گا اور ہدایت کی کشتی بھی اپنی منزل کی جانب جاتی رہے گی. میں نے کل کی مجلس میں آپ کے سامنے ایک بات بیان کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کیسے ناخدا ہیں. جو کشتی کو چلاتا ہے کیسے ناخدا سید الشہداء علیہ السلام ہے کہ جب تک ایک ایک چاہنے والا امام حسین علیہ السلام کا ہدایت سے ہمکنار نہ ہوا, امام حسین علیہ السلام نے کسی کو تنہا نہیں چھوڑا. یہ سبب تھا کہ امام, ایک سبب یہ ہو سکتا ہے, معصوم بہتر جانتے ہیں, لیکن ہم تو فقط اظہار کر سکتے ہیں نا, اور وہ بھی نسبت دقیق نہیں دے سکتے, منطبق نہیں کر سکتے. یہ ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سب سے آخر میں اپنی شہادت اس لیے پیش کی کیونکہ حسین ابن علی علیہ السلام کی کشتی میں جو جو سوار ہے پہلے اس کو نجات دے دیں, اس کے بعد اس راستے پر خود جائیں. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ تو امام حسین علیہ السلام کا وظیفہ اور ذمہ داری تھی جو امام حسین علیہ السلام نے ادا کی. لیکن کیا مجھے اور آپ کو پلٹ کر نہیں جانا, پلٹ کر وہیں سے وہیں جانا ہے؟ اچھا کیا ہم اور آپ وہاں سے نہیں آئے, ہم بھی وہیں سے آئے ہیں. لیکن میں نے اپنے اوپر اتنا زنگ چڑھا لیا ہے کہ مجھے یہ یاد نہیں رہتا کہ میں وہاں سے کس مقصد کے لیے آیا ہوں. قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں ہم نے ایسے ہی خلق کر دیا اور تم ہماری جانب پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی کسی کا یہ گمان ہے ہم ایسے ہی خلق ہوئے ہیں اور ایسے ہی زندگی گزاریں گے, چند کلو گندم کھائیں گے, چند کلو جو کھائیں گے اور اس کے بعد جو یہاں سے وہاں منتقل ہو جائیں گے, کچھ ہم سے سوال جواب نہیں ہوگا. اگر ایک مسئولیت ہے, ایک ذمہ داری ہے, ہم میں سے فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کام جو اللہ نے ہمارے سپرد کیا ہے اس کو انجام دے کر یہاں سے وہاں جائے. یہ ذمہ داری فقط امامہ بسر افراد کی نہیں ہے, یہ ذمہ داری فقط ذاکرین کی نہیں ہے, یہ ذمہ داری فقط خطباء اور واعظین کی نہیں ہے, نوحہ خانوں اور مرثیہ خانوں کی ذمہ داری نہیں ہے, تنظیمی برادران کی فقط ذمہ داری نہیں ہے, فرد کی ذمہ داری ہے کہ جو کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے آپ اس کو انجام دیں. کیا کام سپرد کیا ہے؟ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم یہ گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں ایسے ہی خلق کر دیا, یعنی ہم نے تمہیں بغیر آزمائش کے چھوڑ دیا, یہ گمان ہے تمہارا؟ جب طالوت سے جنگ, جب حضرت طالوت کو جالوت کے مقابل بھیجا جا رہا تھا نا, تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 249ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ آزمائشیں درج کی ہیں کہ کیا آزمائش تھی اس قوم کے لیے. پہلے تو انہوں نے طالوت کے انتخاب کے اوپر توجہ رکھی گا, میں موضوع سے مرتبط ہوں, نفس مطمئنہ اسی پر لے کے جانا ہے آپ کو. پہلے تو انہوں نے طالوت کی حکمرانی کے اوپر اعتراض کیا. اعتراض کا سبب کیا تھا کہ طالوت کا لباس مثلا بوسیدہ تھا, پیون لگا ہوا تھا. اسٹیٹس کانشیس لوگ تھے, ان کے اسٹیٹس سے میچ نہیں کر رہا تھا. جب ان کے اسٹیٹس سے میچ نہیں کر رہا تھا تو انہوں نے کہا نہیں جناب ہم اس کی حکمرانی قبول نہیں کریں گے. یعنی ہم جیسے گردن کلف لوگ کہ جن کی گردنیں ہر وقت اکڑی رہیں, جن کے لباس پر ہر وقت کلف لگا رہے, وہ طالوت کہ جس کے لباس میں پیون ہے اس کی حکمرانی کو قبول کر لیں. کہا گیا نہیں جناب, اگر جیتنا ہے, اگر جان بچانی ہے تو اسی کو قبول کرنا ہوگا. اب جناب طالوت لے کے چلے لشکر کو, فلما فصلا, جب طالوت لشکر کو لے کر چلے تو کہا کہ اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کرے گا. توجہ رکھیے گا, ہر ایک شخص آزمائش سے گزر رہا ہے, فرد آزمائش سے گزر رہا ہے. ایسا کوئی دنیا میں نہیں ہے کہ جو آزمائش سے نہ گزر رہا ہو, جس کو امتحان میں مبتلا نہ کیا جا رہا ہو. کہ اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کرے گا. اس نہر کے ذریعے کیا آزمائش ہوگی؟ علامہ طباطبائی نے 3 طبقے کیے ہیں اس آیت کے. کہا اس میں 3 طبقوں اور 3 درجات کو بیان کیا ہے. کہا پہلی آزمائش یہ ہوگی, ایک نہر تمہارے سامنے آئے گی, پس من شرب منہ, جس نے اس نہر سے پانی پی لیا, فلیس منی, طالوت نے کہا وہ مجھ سے نہیں ہے. جس نے نہر سے پانی پی لیا, فلیس منی, من لم یطعمہ فہو منی, جس نے اس نہر سے پانی نہیں پیا وہ مجھ سے ہے. اور وہ بھی تیسرا گروہ وہ ہے کہ جس نے پانی تو پیا مگر اتنا قلیل پیا بقدر لا یموت, یعنی فقط اتنا کہ جس میں زندگی بچ جائے. 3 گروہ ہو گئے, ایک پانی پینے والا, ایک پانی نہ پینے والا, اور ایک اتنا کم پانی پینے والا کہ جس میں صرف اور صرف حیات باقی بچ جائے. علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں اس آیت کے ذیل میں ان گروہوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے.
اب آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پر آزمائش کیا تھی؟ پانی کا نہ پینا. یہاں پر آزمائش کیا تھی؟ پانی کا نہ پینا. جنہوں نے پانی پی لیا وہ آزمائش میں فیل، جنہوں نے پانی نہیں پیا وہ آزمائش میں ممتاز، ٹاپرز جس کو آپ کہیں. اور جنہوں نے کم پانی پیا تو لطف خدا کچھ کچھ ان کے شامل حال ہو گیا اور ان کو بھی لشکر میں لے آئے، مگر ان کے مقابلے پر یہ نہیں آ سکے کہ جنہوں نے نہیں پیا. اب آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ نفس مطمئنہ کی منزل پر جب کوئی پہنچتا ہے اور نفس مطمئنہ سے کسب فیض کر کے جب کوئی اس منزلت پر آتا ہے تو عباس جیسی شخصیت جب دریا پر جاتی ہے، ہاتھ میں پانی اٹھاتی ہے، پانی کی اوقات دکھا کر واپس دریا میں ڈال کر یہ کہتے ہیں کہ میرا آقا پیاسا ہے تو میں کیسے پی لوں. یہ ہے الحاق. اس کو کہتے ہیں ہم عرفان کی اصطلاح میں مسئلہ لہوق، یعنی الحاق ہو جانا، جس کو قرآن مجید نے اس انداز سے بیان کیا ہے والذین آمنوا وذریتہم واتبعتہم بایمان. وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت نے اتباع کیا. والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، ذریتہم کو میں نے پہلے بیان کر دیا تھا. والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ان کی ذریت نے اتباع کیا ان کے ایمان میں. اچھا ذریت کب آ رہی ہے؟ ذریت بعد میں آ رہی ہے. خود کب ہے؟ خود پہلے ہیں. الحاق کس میں کیا جا رہا ہے؟ ایمان میں کیا جا رہا ہے. الحقنا بہم ذریتہم، ہم درجات کے اعتبار سے ان کی ذریت کو جنت میں ان سے ملحق کر دیں گے. یعنی جس درجے میں وہ ہیں اسی درجے میں ذریت پہنچے گی. مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. پھر میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں، سورہ مبارکہ طور کی آیت ہے، آیت کا نشان غالباً 53 ہے. پروردگار عالم کیا ارشاد فرمانے؟ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی ذریت کو ان سے ملحق کر دیں گے آخرت میں. اچھا یہ ذریت جو قرآن استعمال کرتا ہے وہ کیسے استعمال کرتا ہے؟ آپ دیکھیں، ایک دفعہ لغوی معنی ہوتے، ایک دفعہ اصطلاحی معنی ہوتے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی لغت میں آپ دیکھیں ایسے ہی ہوگا، کبھی لغوی کبھی اصطلاحی. اچھا کبھی قرآن کی اصطلاح میں لفظ وسیع ہوتا ہے، اس کو اپنے عمل کے ذریعے، کسی قرینے کے ذریعے، کسی بات کے ذریعے، کسی صراحت کے ذریعے محدود کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ تھوڑی سی دقیق گفتگو ہے کیونکہ عرفانی مطلب ہے نا یہ مسئلہ لحوق، اس لیے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ توجہ رکھے، بزرگان تو جانتے ہی ہیں انشاءاللہ. کبھی قرآن وسیع لفظ کو محدود کرتا ہے، کبھی قرآن محدود لفظ کو وسیع کرتا ہے. یہ قرآن کی بلاغت ہے. آیت تطہیر میں جب آپ یہ کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ اہل سے مراد کیا ہے؟ یہ اہل سے مراد کیا ہے؟ آپ سے سوال ہے میرا، اہل سے مراد کیا ہے؟ آپ کو تو پتا ہے نا اہل بیت کون ہے، لیکن میں یہاں پہ پوچھا صرف اہل سے مراد کیا ہے؟ اہل سے مراد یہ جب آپ کسی کو شادی کا کارڈ لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ دعوت نامے پہ کیا لکھتے ہیں؟ بمے اہل و عیال، بمے اہل و عیال. اگر آپ اس کو مترادف بھی مان لیجئے کہ اہل عیال کا مترادف ہے تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ اس اہل میں کون کون شامل ہے؟ بھئی اس طرح تو عامت المسلمین کا موقف درست ہو رہا ہے نا، اس طرح تو آپ کے موقف کے اوپر زک آ رہی ہے، عامت المسلمین کا موقف درست ہو رہا ہے. لیکن آپ بتائیے جب آپ اہل لکھتے ہیں تو کون کون اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں نہیں بلایا، صرف بچوں کو بلایا ہے، ایسا تو نہیں کہتے نا. یہاں پر قرآن نے محدود کیا ہے اس لیے ہم محدود کرتے ہیں. اگر قرآن نے محدود نہ کیا ہوتا تو ہمیں کیا اعتراض تھا؟ آپ کا جس کا دل چاہتا آپ شامل کرتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کا پیغام لے رہے ہیں, سب کچھ باتیں ہو رہی, ابھی تک کوئی بات نہیں چھڑی کہ کون زیادہ کس کو زیادہ چاہتے ہیں. نکلے مسجد سے, باتیں کرتے کرتے تینوں چلے, مولا علی کا گھر آ گیا. خدا آپ کو کوفے میں امیر المومنین علیہ السلام کی وہ مسجد اور اس کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے, بندہ حقیر کو بھی زیارت نصیب فرمائے. واقعا امام حسین علیہ السلام کی زیارت ایک ایسی نعمت ہے جو خدا بند متعال نے ہمیں دنیا میں جنت دے دی ہے. درود پڑھ دیں اس دعا کی پورے ہونے کی. گھر پر پہنچے, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں جانے لگے. ابو ذر نے کہا مولا میرے سوال کا جواب نہیں دیا. مسکرا کے ابو ذر کی طرف دیکھا, کہا ابو ذر مسجد دوبارہ جاؤ, مسجد سے واپس آؤ, گنتے ہوئے آؤ کتنے لوگوں کے قدموں کے نشان ہیں. عجیب معاملہ. آیت کی طرف پھر لے کر جاؤں, والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم الحقنا بہم ذریتہم. کیسے ملحق ہونا ہے. شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ من شیع, کہ جو نقش قدم پر چلے معصوم کے, جو نقش قدم معصوم پر چلے. اچھا یہ نقش قدم معصوم پر چلے یعنی کیا؟ اب وہ فٹ پرنٹس کہاں نظر آ رہے ہیں مادی اعتبار سے؟ آپ کو تعلیمات معصومین پر چلنا ہے, احکامات معصومین پر چلنا ہے. لیکن ابو ذر کے ذریعے مولا نے یہ پیغام پہنچوایا, کہا دیکھ کر آؤ کتنے قدموں کے نشان ہیں. ابو ذر گئے, جا کر دیکھ کر آئے, صرف دو لوگوں کے چلنے کے نشان ہے, تیسرے کے ہے ہی نہیں, تیسرے کے کوئی نشان ہی نہیں ہے. ابو ذر آئے, کہا مولا نکلے تو 3 تھے وہاں سے, نشان فقط 2 لوگوں کے نظر آ رہے ہیں. کہا ابو ذر مسئلہ یہی ہے کہ تم میرے پہلو میں چل رہے تھے باتیں کرتے ہوئے, سلمان میرے پیچھے پیچھے میرے نقش قدم پر قدم رکھتا ہوا چل رہا تھا, لہذا سلمان کے قدم میرے قدموں میں ایسے ضم ہوئے کہ اب یہ سوال نہیں بنتا کہ کس کو زیادہ چاہتا ہوں, منا اہل البیت. یعنی مولا نے نصیحت کیا کی کہ اگر وہ نقش مل جائے اس پر چلو, نہیں, وہ جو تعلیمات ہیں اس پر بھی سلمان ایسے چل رہے ہیں جیسے علی ابن ابی طالب چلانا چاہ رہے ہیں. مل کے صلوات پڑھے محمد. یہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے کام کیا ہے. امیر المومنین نفس مطمئنہ, حسین ابن علی نفس مطمئنہ, ان کی ولایت کا اعتراف کرنے والے نفس مطمئنہ. تو اب مجھے اس روایت کے ذیل میں کہنے دیجئے کہ سلمان بھی نفس مطمئنہ ہیں, ابو ذر بھی نفس مطمئنہ ہیں, حبیب بھی نفس مطمئنہ ہیں, حر بھی نفس مطمئنہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ حر نے اپنے آپ کو جو کل مثال دی تھی, بار بار دوں گا, کہ قلیل سے کثیر میں تبدیل کر دیا. یہ تبدیلی حر کو اس مقام پر لے کر آئی ہے, یہ تبدیلی شہدائے کربلا کو اس مقام پر لے کر آئی ہے. بس عزیزان محترم, امام حسین نفس مطمئن ہے, مجھے اور آپ کو اطمینان عطا کر رہے ہیں. اگر اطمینان نہ ہوتا تو وہ علاقے جا کر دیکھیے کہ جہاں عزاداری پر پابندی, عزاداری وہاں بھی ہو رہی ہے. یہ اطمینان ہی تو ہے. شیخ زکزکی بچوں کا جنازہ پڑھا رہے ہیں, عاشورہ نہیں چھوڑ رہے. عجیب معاملہ, یہ اطمینان ہی تو ہے. یہ مکتب عاشورہ ہی تو ہے جو شیخ زکزکی جیسے بچے پروان چڑھاتا ہے. اور مجھ جیسا خطیب یہاں پر بیٹھ کر کتنی آسانی سے اس نظام کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف بات کر کے چلا جاتا ہے. 1 کروڑ لوگوں کو کم و بیش شیعہ کیا ہے. آسان ہے آقا؟ 1 کروڑ لوگوں کو کم و بیش. اور شیعہ بھی کیسے کہ جو گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہیں یا حسین سے پیچھے آنے کے لیے تیار نہیں. اللہ رے صلابت. جب ان لوگوں کی صلابت اور ان کی قوت اور ان کی طاقت اور ان کی عظمت دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کیا مقام ہوگا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کا. واقعاً حق ہے ان کا کہ جب ان کی یاد آئے تو ہم کہیں یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. اے اصحاب حسینی, کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو اس اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے. اللہ اکبر. بس عزیزان محترم, بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے. خوشبو عاشورہ آپ کے مشام میں جا رہی ہے. کل 7 ہو جائے گی. دستور یہ ہے عزاخانوں کا کہ اکثر عزاخانوں میں 6 محرم کو جناب علی اصغر کی مصیبت پڑی جاتی ہے. میں اکثر
جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کو تتمہ کربلا کے عنوان سے تعبیر کرتا ہوں، یعنی نتیجہ کربلا۔ آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں نا، کتاب میں اگر آخر میں نتیجہ نہ ہو تو آپ کے اندر ایک بے کلی رہتی ہے۔ ایک بزرگ عالم دین بیان کر رہے تھے کہ علی اصغر کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو میدان کربلا میں لے کر گئے، اس کے پیچھے بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت تھی۔ اتمام حجت کیا امام حسین نے، بہت مقامات پر اتمام حجت کیا۔ علی اصغر کو لے جانا بھی اتمام حجت تھا، تاکہ یزیدی گروہ کے دفاع میں کھڑے ہونے والے یہ ناسبی بدبخت کہ جو اپنے خلف نامشروع ہونے کا پتہ آج بھی یزید کی حمایت کر کے دیتے ہیں، یعنی حسین سے تمہیں اتنا بغض ہے، اتنا بغض ہے کہ تم حسین کے بغض میں یزید جیسے پلید و نجس و اخبث و خبیث کی حمایت کر رہے ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں بغض کی انتہا۔ صحیح بات ہے کہ کوئی بھی غیر نجیب امام حسین کا ذکر نہیں کرتا، نصیب ہی نہیں ہوگا، نصیب ہی نہیں ہوگا۔ یہ آپ دیکھتے ہیں نا انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارے ایسے کلپس آتے ہیں احمقوں کے جو تضعیف کرنا چاہتے ہیں عزا امام حسین علیہ السلام کی، امام حسین کے مشن کی، امام حسین کے مقصد کی۔ ایک علی اصغر کا نام کافی ہے حسین ابن علی کے ذکر کو قیامت اور بعد قیامت تک پہنچانے کے لیے۔ خود ذات سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام تو مقامی سوا ہے، ایک علی اصغر۔ یہ جو جمعہ اولائے محرم کو عالمی یوم علی اصغر بنایا جا رہا ہے نا، اس کا جو اثر ہے وہ میں اور آپ محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، جو اس کا اثر ہے واقعاً پوری دنیا مل کر ایک دن علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرے۔ یعنی کربلا کے کمسن شہید، کیا پیغام ہے اس کے پیچھے؟ پیغام یہ ہے کہ ہم کربلا میں 6 مہینے کے فرزند امام کو نہیں بھولے ہیں۔ تم چاہتے ہو ہم حسین کو بھول جائیں؟ تم چاہتے ہو ہم عباس کو بھول جائیں؟ تم چاہتے ہو ہم علی اکبر کو بھول جائیں؟ ہم کربلا کے ایک ایک ذرے کو یاد رکھے ہوئے ہیں، ہم اس خاک پر سجدہ کر کے بار بار حسین ابن علی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، تاکہ اتمام حجت کی امام حسین علیہ السلام نے میدان کارزار کی طرف لے کر گئے بچے کو، اور اس کے بعد اتمام حجت یہ تھی کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں معلوم ہی نہیں تھا بچہ خیمے میں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا اتنا پیاسا ہے، ورنہ کیوں پانی بند رکھتے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کو باہر رخصت کے لیے جب آئے نا امام حسین، بعض روایت میں رخصت کے لیے، بعض روایت میں استغاثے کے وقت، علی اصغر کے رونے کی آواز امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں آئی، ناولونی حاضت طفل، لاؤ میری آغوش میں لا کے دو، اس بچے کو میں اس سے ودا کروں۔ آغوش میں بچہ آیا، قرار نہیں آ رہا تھا، شیر مادر خشک ہو چکا تھا، بچہ پیاس سے جانبلب تھا۔ اب جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کے چہرے کی طرف دیکھا نا، آبا کو بچے کے اوپر ڈال دیا، میدان کارزار کی طرف چلے۔ جب اشقیاء نے امام حسین کو اس انداز سے آتے ہوئے دیکھا تو سمجھے کہ شاید حسین ابن علی صلح کے لیے قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان میں جا کر ابا کے دامن کو ہٹایا، فوج اشقیاء سے خطاب کیا، یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کر رہے ہو تو کم سے کم اس بچے پر رحم کر لو۔ اما ترون کیف یتلظی عطشا، کیا تم دیکھ نہیں رہی ہے پیاس سے کیسا بے حال ہے، یہ کیسے برما ہوا جا رہا ہے، اس کا کلیجہ کیسے جل رہا ہے۔ یہ لفظ یتلظی عرب جو استعمال کرتے ہیں نا، وہ اس مچھلی کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کو پانی سے دور کر دیا جائے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی اصطلاح کو استعمال کیا، اما یترون، کیا تم دیکھ نہیں رہے اس بچے کی طرف، کیف یتلظی عطشا، یہ پیاس سے کیسا بے حال ہے۔ اگئے بہت مشہور خطیب ہیں کربلا کے، مرحوم ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے ہیں کہ مچھلی کو جب پانی سے جدا کر دیا جاتا ہے نا، مچھلی کی تڑپ کے کچھ انداز ہیں۔ آپ جب فوراً مچھلی کو پانی سے جدا کریں تو بہت تیزی سے اپنے بدن کو مچھلی زمین پر پٹکتی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ 7 محرم کو گویا علی اصغر کی حالت یہ تھی کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے علی اصغر اپنے آپ کو پٹک رہے تھے۔
اب جب ایک دن گزرا نا تو پیاس پانی کی کمی بدن کے اندر ضعف، 6 مہینے کا بچہ تھا آغا، کربلا کی دھوپ تھی، ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. جب 8ویں محرم آئی تو علی اصغر کے اب بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ علی اصغر اپنے بدن کو زمین پر پٹک سکیں. اب علی اصغر کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں، بس گریا ہے. کہ نبی کا دن گزرا. اب جب 10ویں کا دن آیا نا تو علی اصغر کے بدن میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہتے، پانی خشک ہو چکا ہے. اب علی اصغر میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ بآواز بلند گریا کر کے اپنی پیاس کا اظہار کر سکتے. علی اصغر کیا کرتے تھے کہ جب کسی کے قدموں کی چاپ کی آواز آتی تھی تو علی اصغر اپنا منہ کھول کر اپنی پیاس کا اظہار کرتے تھے، جس طرح مچھلی آخری وقت میں پانی کی طلب کو اپنے منہ کھول کر بیان کرتی ہے. یہ جو منہ کا کھلنا اور بند ہونا ہے نا پیاس کی وجہ سے، اس کو آتش سے نسبت دی گئی. یعنی جگر ایسا جل رہا تھا کہ علی اصغر سے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا. لیکن جب عباس کے قدموں کی چاپ سنتے اپنی پیاس کا اظہار کرتے، حسین ابن علی کے قدموں کی آہٹ سنتے اپنی پیاس کا اظہار کرتے. جب آخری ودا کے لیے کلمہ استغاثہ بلند کیا ہے نا، نہ جانے کہاں سے علی اصغر نے اپنی طاقت کو مجتمع کیا، بلند آواز سے گریہ کیا، امام وقت کو مخاطب کیا، مولا نے اپنی آغوش میں لیا، لے کر میدان میں چلے. اب جب علی اصغر کو میدان میں لے کر آئے ہیں نا، اب آگے دامن کو ہٹایا، بچے کو دکھایا، اے فوج اشقیا تمہاری جنگ مجھ سے ہے نا، لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اگر مجھ پر رحم نہیں کر رہے تو اس بچے پر تو رحم کر لو، اس بچے پر تو رحم کر لو. جانتے کسی شقی نے کیا کہا؟ ایک شقی کہنے لگا خبردار جو حسین کو پانی دیا، اس بچے کے بہانے حسین خود پانی پی لے گی. آگا آج اسی طرح مصائب کو سن لیجئے. میرے سینے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے مصائب کو اس انداز سے بیان کر سکوں. کہا کہ اس بچے کو پانی مت دینا ورنہ حسین ابن علی اس بچے کے بہانے خود پانی پی لے گی. اب آپ ذرا اس باپ کے دل کی حالت مجھے بتائیے کہ جس کا اکبر پیاسا چلا گیا، جس کا عباس دریا پر بازو کٹائے سو رہا ہے، جس کی بچی خیمے میں التش کر رہی ہے. امام حسین علیہ السلام نے کہا میرے بچے، یہ تمہاری بابا کی زبان پر یقین نہیں کر رہے. یہ وہی مظلومیت تھی نا جو جناب فاطمہ کی دربار میں تھی کہ بی بی زہرا یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ میں صدیقہ ہوں، میرے کلام میں جھوٹ کا گزر نہیں ہے. یہ وہی مظلومیت ہے ناغا، تمہارے بابا کے کلام پر یہ اشقیاء یقین نہیں کر رہے. میرے بچے تم خود اپنی پیاس کا اظہار کرو. کہا بچے نے خشک زبان کو ہونٹوں پر پھیرایا. یہ دیکھ کر اشقیاء کی صفوں میں تلاطم برپا ہو گیا، اشقیاء کی صفوں میں تلاطم برپا ہو گیا. عمر سعد ملعون لعنت اللہ علیہ خدا اپنا عذاب و قہر و شدید عذاب اس ملعون کی قبر پر اور اس پر نازل کرے انشاءاللہ تا روز قیامت و بعد قیامت. اس ملعون نے امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا، اصغر کی طرف دیکھا، فوج اشقیاء کی طرف دیکھا جو منقلب ہو رہی تھی. حرملہ کو حکم دیا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو. حرملہ گھوڑے پر سوار ہوا، ایک بلند ٹیلے کی طرف گیا، وہاں سے 3 بھالوں والا تیر کہ جس کو جنگ میں گھوڑے کا نشانہ لینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اس تیر کو کمان میں جوڑا، چلے سے رہا کیا. تیر سنسناتا ہوا آیا، اصغر کا گلا کاٹتا ہوا گزر گیا، حسین کے بازو میں پیوست ہوا. امام حسین نے اصغر کے لہو کو اپنے ہاتھ پر لیا. امام باقر بیان کرتے ہیں ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیا امام حسین علیہ السلام نے، اور اس لہو کو آسمان کی طرف بلند کرنا چاہا. بس امام حسین شجدر میدان کربلا میں کھڑے ہیں، بچہ ہاتھ میں ہے، خیمے کی طرف رخ کیا. ایک ماں منتظر ہے، ایک پھوپھی منتظر ہے، ایک بہن منتظر ہے. 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ عمل اکبر کا لاشا لاتے ہوئے نہیں کیا، یہ عمل عباس کے لاشے پہ جاتے ہوئے نہیں کیا، یہ عمل قاسم کا لاشا لاتے ہوئے نہیں کیا. اصغر کو دامن سے چھپایا ہوا ہے، خیمے کی طرف کا رخ ہے. انا للہ و
انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، 7 دفعہ آگے پیچھے ہونے کے بعد یک لخت خیمے میں داخل ہوئے. شاید ایک بچی منتظر تھی، باپ کی ابا کو تھام لیا. بابا بھیا کو سیراب کرا لائے، میں بھی بہت پیاسی تھی. اب جو حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، بچے کا چھدا ہوا گلا نظر آیا. ایک ماں آگے بڑھی، حسرت کے ساتھ بچے کو دیکھا، اس کے خشک گلے کو دیکھا، اس زخم کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، ایک مرثیہ پڑھا. حیرت کے ساتھ دیکھ کر اصغر کا گلا سوچئے، تیرے سے شعبہ سوچئے اور اس کا زخم سوچئے. ایک مرتبہ ماں نے بچے کے گلے کو دیکھا. آپ نے ابھی عید قربان پر اونٹ نہر ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے نا، اونٹ نہر ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے. ماں نے بچے کے گلے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا، یا بنیا، اے میرے لال، اب مثلوں کا تنہر، کیا تجھے سے بھی نہر کیے جانے کے قابل ہے؟ کیا تجھے سے بھی نہر کیے جانے کے قابل ہیں؟ ماں نے امام حسین کے لیے آنسو کو ضبط کیا. حسین ابن علی پشت خیمہ پر آئے، آ کر تلوار کی مدد سے قبر کو تیار کیا، اصغر کو اس میں لٹایا، قدموں کی جانب سے خاک کو ڈالنا شروع کیا. ایک شعر امام حسین کی طرف منسوب ہے. مجھے لگتا ہے یہ وہ مرحلہ تھا کہ جس وقت امام حسین نے اپنے شیعوں کو یاد کیا. گویا حسین ابن علی نے اس مجلس پر نگاہ کی، ایک ایک رونے والے کو دیکھا اور فرمانے لگے کہ جب کربلا کی گرم خاک تھی، اصغر کا پھول جیسا چہرہ تھا، حسین کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس چہرے پر گرم خاک کو ڈالا جائے. چہرے کو پھیر لیا اور گویا یاد کر کے کہا، اے میرے شیعوں، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. اے میرے شیعوں، کاش تم روز عاشوراء ہوتے، دیکھتے میں اپنے طفل صغیر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا، مگر اشقیاء نے مجھ پر رحم کرنے سے انکار کر دیا. یہ کہہ کر قبر کو بند کیا. فبکا بکان شدیدہ، شدید بکا کیا. اطمینان سے حسین مقتل کی طرف گئے. ارے سب کے لاشیں پامال ہوں گے، میں نے اصغر کو دفنا دیا. سب کے سرنوں کے نیزہ پر بلند ہوں گے، میں نے اصغر کو دفنا دیا. حسین تو امام تھے نا، علم امامت کے ذریعے جانتے تھے کیا ہونے والا ہے. لیکن اگر بیویوں کے بارے میں سوچے، اگر اصغر کی ماں کے بارے میں سوچے تو ماں کو تو کم از کم اطمینان ہوگا. اے میرے لال، سب کے سرنوں کے نیزہ پر چڑھ گئے. اے ابو عبداللہ، آپ کا شکریہ، میرے بچے کو دفنا دیا. ابھی ماں سوچ ہی رہی ہوگی، 8 گھوڑ سوار ہاتھوں میں نیزہ لیے زمین کربلا میں گاڑتے ہیں، زمین کربلا سے نکالتے ہیں. ماں یہ منظر ایک جلی ہوئی قنات کے سائے میں دیکھ رہی ہے. ایک مرتبہ کربلا کی زمین میں نیزہ گڑا، اصغر کا ننھا لاشا الجھ کر آ گیا. ماں کے سامنے بچے کا سر جدا کیا، ماں خاک پر گر گئی. اللہم لا نولا ظالم ظلم حقا محمد وآل محمد وآخر تابع له الحذالک. اللہم لعن الإصابة التي جاہدت الحسین وشاہدت وبایعت وتابعت على قتله. اللہم لعنهم جميعا.